نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور ہر ساتھ اپنے جلووں میں بے پایا برکتیں لیے ہوئے ہے، مگر اس ماہ رمضان میں اللہ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آخری دن 10 دن کا تو بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک ایک بار کسی خاص عذر کے تحت اب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو شخص ماہ رمضان پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کرا سکے تو وہ بدبخت ہے۔ میرے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ گزر رہا ہے اور آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتقاف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان رحمت المیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، منقول ہے کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا یعکف الذنوب یجزا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسا ان کے کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے دن مسلمان اعتکاف میں رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا، اور جو گناہ وہ باہر رہ کر کرتا تھا اس سے محفوظ رہے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔